ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں کامیاب ہو، تمہیں اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہے، عزت و شرافت کے تمہیں ٹھیکیدار ہو، کائنات تمہاری غلام بن سکتی ہے، چرند و پرند تمہاری اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط لگا دی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم ہی سربلند ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت و چاشنی تمہارے اندر موجود ہے، یقین کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، مومن کی تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے میں اور اس چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے، صاف طریقے پر فرما دیا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف محسوس نہ کرو، دنیا کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، شیر تم سے کر سکتے ہیں، چیتے تم سے لقبا سکتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی چیز تمہارے غلام بن سکتی ہے، لیکن شرط لگاتی ہے اگر ایمانی کی بات بہاری نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا ہو، ایمانی صفات دینی خصوصیات کے تمہاری ہو۔ لیکن میرے دوستو، آج کے مسلمان تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے، جس چیز کو چھوئے وہ سونا بن جائے، دستے مقابلے میں اکیلا کافی رہے، اس کی عزت و شرافت کو دنیا سلام کرے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو یہ عزت و شرافت، اس کو عظمت و ہدایت اس وقت مل سکتی ہے جب وہ اللہ کی غلامی کرے، تو رنگوں کو ان کی بتوں کو پاس کر کے حدیث کی بارگاہ میں سے تحریر ہو جائے، جب سورج کی پوجا چھوڑ کر مسجد حقیقی کی بارگاہ میں سے تحریر ہو جائے، اس کے لیے مقام و مرتبہ کبھی حاصل ہو سکتا ہے جبکہ اس کی چیز اللہ کے لیے ہو جائے۔ اسی عارف نے کیا خوبصورت انداز میں اس اشعار کا ترجمہ کیا ہے، من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ حضرات، آج کے مسلمانوں کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایمان سے کوسے دور، حقیقی معرفت کا اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ اس کا مقام و مرتبہ ہے، نہ منصب و ٹھکانہ ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو میرے طاقت دیتا ہے، کل جو پوری دنیا پر حکومت کیا کرتا تھا آج وہ غلام بنا ہوا ہے، کل جو سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیتا تھا آج وہ پانی سے ڈرتا ہے، کل جو ہوا کو رخ موڑ دیا کرتا تھا آج وہ ہوا کے تھپیڑے سے سمٹ جاتا ہے، کل جو آگ سے صحیح سلامت نکل جایا کرتا تھا آج اس کی ایک چنگاری سے چیخیں نکل جاتی ہے، کل جو پوری دنیا کا حاکم تھا آج وہ غلام بنا ہوا ہے، کل جو آقا تھا آج وہ غلام ہے، کل جو حاکم تھا آج وہ محکوم ہے، کل جو بلاول تھا آج وہ بزدل ہے، کل جو ایماندار تھا آج وہ بے ایمان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مصیبت و پریشانی مسلمانوں کی قسمت بن چکی ہے، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کا پاس و لحاظ کر نہیں رہا، صرف نام کے مسلمان باقی رہ گئے، مسلمانوں کی صفات تک موجود نہیں ہے، نہ وہ ہمت و جذبہ ہے، نہ وہ شوق و ہدایت ہے، نہ وہ اخلاق و للہیت ہے، نہ وہ جوش و ہمت ہے، نہ اس لیے کافر ہمارے اوپر ہنس رہا ہے، اس لیے باطل ہم پر گندا سن ہے، لیکن ہم ہیں کہ اپنے خدا کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، ایک وہ بھی مسلمان تھے جب مدائن فتح کرنے کے لیے گئے تو راستے میں سمندر پا گیا تھا، مشورہ کیا گیا یہ کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کی ایمان قوت اور دین کی پرورش والے نے کہا ایمان قوت کے سامنے یہ سمندر کیا چیز ہے، لہٰذا ہم اسی پر گھوڑے دوڑا دیں گے۔ چنانچہ مجاہدین اسلام نے اور صحابہ کے مقدس جماعت نے سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے اور اس طرح باتیں کرتے ہوئے گزر گئے جیسے خشکی پر سے گزر رہے ہیں، اور پورا سمندر عبور کر گئے۔ جب کافروں نے یہ حالت دیکھی تو بے صاحب کو چلا اٹھے اور یہ کہتا بھاگ پڑے دیو آ گئے، اسی طرح مسلمانوں کی جیت حاصل ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت انداز میں اس واقعے کی ترجمانی کی ہے کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر الظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ چند باتوں میں